السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ لوگ؟ آج اپن بات کریں گے اللہ اور اللہ کی کتاب۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ اور اللہ کی کتاب، یعنی قرآن مجید۔ قرآن ایک پاک کتاب ہے اور اس میں کوئی آپ کو شک نہیں آنا چاہیے پڑھنے سے پہلے۔ اس میں ہر چیز سچ ہے، اس میں ہر چیز اللہ کی باتیں ہیں۔ جو یہ ہے قرآن میں وہ اللہ کی باتیں ہیں۔ ایسے ہی آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ اللہ نے 4 کتابیں بھیجی آسمان سے۔ پہلی ہے توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسری ہے زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تیسری ہے انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور چوتھی ہے قرآن مجید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے نبی پر نازل ہوئی، ہم پر فرض کی گئی۔ پڑھنا ہمیں کیسا بھی پڑھنا ہے، آپ اسی میں ہے ہر چیز۔ آپ کو معلوم ہی کیسا ہوگا اسلام جب آپ اس کو نہ پڑھیں گے۔ اس کو پڑھے، کم سے کم دن میں ایک آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے نکالے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھے۔ آپ کو عادت ہو گئی تو قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک اللہ کا کلام ہے۔ قرآن ایک اللہ کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہیں، جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ آپ جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو قرآن میں سود مت کھاؤ۔ اگر تم سود کھاؤ گے تو تم مجھ سے اور میرے نبی سے جنگ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو بول رہے ہیں، آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ تم سود مت کھاؤ، تم شرک مت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میرے سوا کسی کو میرا شریک مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے حکم دے رہے ہیں دیکھیے آپ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کتنے قریب ہے آپ کو معلوم؟ یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کی آج۔ آپ کو معلوم کیا اللہ تعالیٰ آپ کے کتنے قریب ہے؟ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنے آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کے میں کتنا قریب ہوں۔ پہلی آیت ہے اور میری پسندیدہ آیت ہے، مجھے بہت پسند آیت ہو۔ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ کے پاس آئیں اور آپ سے پوچھے اللہ کہاں پر ہے، تو آپ جواب دیجئے کہ اللہ ان کے بہت قریب ہے، اللہ ان کے بہت قریب ہے، اور وہ ان کی ہر دعا، جو آپ دعا کرتے ہیں وہ ان کی ہر دعا سنتے ہیں۔ اور آپ اللہ کا حکم مانیں اور نیک اعمال کریں اور مجھ پر یقین رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں آپ، تو آپ نیک راستہ پائیں گے۔ جو نیک راہ ہے آپ اس پہ چلیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے بہت قریب ہے۔ تو سوچئے آپ کہ کیا آپ کو کسی کی ضرورت ہے اللہ کے قریب جانے کی؟ بس آپ قرآن پڑھے تو آپ اللہ سے قریب جانے کی کوشش کر رہے، سمجھیے آپ۔ اور ایسے ہی دوسری آیت بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24، سورہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، جب رسول تم کو
کسی چیز کو بلائیں جو تمہیں زندگی دے، یعنی اللہ جو تم کو زندگی دی اس کی طرف جب بلائے، اور جو اللہ تمہارے دل سے زیادہ قریب ہے، جو دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے قریب میں ہے، آپ کا جو یہ دل ہے اس سے زیادہ قریب میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمہیں آپس میں جمع کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک جگہ جمع ہوگے، آپ پورے جو اللہ کی مخلوق ہے، کتنی مخلوق ہے اللہ کی، وہ ایک جگہ جب قیامت کے دن جمع ہوگی، آپ کا حساب ہوگا، آپ کو پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ کیا تم میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے؟ آپ کر رہے ہیں کوشش اللہ کے قریب جانے کی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ میں میرے بندے کے بہت قریب ہوں، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں میرے بندے کے دل سے زیادہ قریب میں ہوں۔ دیکھیے آپ، اور ایسی ہی تیسری آیت میں پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، سورہ قاف کی آیت نمبر 16، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ وہ خیالات جو اس کے دل میں آتے ہیں دل میں ہیں، اور ہم اس کی شہرک کی رگوں سے قریب ہے۔ شہرک کی رگیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو یہ آپ کی رگیں، خون کی جو رگیں ہیں، جو یہ آپ کی گردن پہ ہیں، وہ رگوں سے زیادہ قریب میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے۔ آپ دیکھیے آپ کو ضرورت ہے کیا کسی کی؟ آج کل معاشرے میں آپ نے دیکھیے، آپ کسی بابا کو ذریعہ بنا لیتے اللہ کے قریب جانے کا، آپ بولتے کہ میرے کو ان کی ذریعے جنت ملے گی۔ ارے بھائی، جنت کا مالک کون ہے؟ دوزخ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوزخ کو اور جنت کو بنانے والا کون ہے؟ آپ کو بنانے والا کون ہے؟ میرے نبی کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چیز کا خالق، مالک، ہر چیز کا اللہ ہے۔ تو آپ دیکھیے، وہی کہہ رہا ہے کہ تم میرے بہت قریب ہو، میں دل سے زیادہ قریب میں ہوں، میں دل سے قریب میں ہوں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری شہرک کے رگوں سے قریب ہوں۔ تو آپ بولیے آپ کو اسی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے آپ جائزہ لے کے کسی کو ذریعہ مت بنائے اللہ سے ملنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں تم میرے اتنے قریب ہو، تو آپ کوشش کریں اللہ کے قریب جانے کی۔ آپ یہ قرآن کو پڑھیں، آپ یہی پڑھتے نہیں اور پھر کسی کو ذریعہ بناتے ہیں۔ آپ قرآن ہی نہیں پڑھتے اور کسی کو کہتے ہیں کہ یہ میرا ذریعہ بنے گا اللہ سے ملنے کا۔ ارے بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو کچھ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو ذریعہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ میرا بندہ میرے سے اتنا قریب ہے، اس کے میں اتنا قریب ہوں کہ آپ آج سے جائزہ لے کے کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ کا۔ بڑے گناہ، اس قرآن کو پڑھے، زیادہ سے زیادہ آپ دن میں ایک آدھا گھنٹہ نکالیں اور اس قرآن کو پڑھیں، اللہ کی باتوں کو سمجھیں اور اس کو مطلب سے پڑھیں، اس کے معنی پڑھیں، اس کے اور آدھا گھنٹہ پڑھیں۔ پھر آپ کو جب عادت ہو جائے گی، جب آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اس کو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں آپ وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے معنی ہی نہیں پڑھ رہے تو آپ کو کیا معلوم ہوگا؟ دیکھیے کوشش کریں اور اس قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس چیز کو سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.